اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو۔ اے کاش ہمارا سینہ عشق رسول کا مدینہ بن جائے، مگر دل سخت ہو جاتا اس سے فضول باتوں سے۔ نرم دل ہوتے ہیں مگر فضول باتیں کر کے وہ دل سخت ہو جاتا ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، کہ زبان ہمیں جنت میں بھی پہنچا سکتی ہے۔ درود پاک بھی تو زبان سے ہی ادا کیا جاتا ہے نا۔ آپ نے یہ فضیلت کئی بار سنی ہوگی کہ جو ایک بار درود پاک پڑھے اس پر اللہ تعالیٰ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اس کے 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کے 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ ایک درود پاک پڑھا اور گویا رحمتوں کی برسات ہونا شروع ہو گئی۔ زبان سے درود پڑھتا جائے رحمتوں کی برسات ہوتی چلی جاتی ہے۔ یہ روایت بھی کئی بار سنی ہوگی۔ ابھی آپ نے سب نے کیا کہا؟ سبحان اللہ، ذرا دوبارہ کہیے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے جو ایک بار سبحان اللہ کہے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے، ایک بار الحمدللہ کہے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے، ایک بار اللہ اکبر کہے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے۔ یہی زبان سے میں وہ نعمتیں حاصل کر سکتا ہوں جو دنیا کی ساری دولت۔ مجھے بتائیے، کسی شخص کے پاس 1 کروڑ روپے ہوں، وہ 1 کروڑ روپے لے کر آ جائے کہ مجھے جنت کا درخت دے دیں، کوئی خرید سکتا ہے؟ 5 کروڑ میں، 10 کروڑ میں دنیا کی ساری نعمتیں دے دے کہ مجھے جنت میں درخت دے دیں، اس کا کوئی کمپیریزن، کوئی مول نہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھو، حدیث پاک کے ذریعے کتنا آسان فارمولہ دے دیا۔ اللہ کا ذکر کرتے جاؤ، جنت میں درخت لگائی جاؤ۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ یہ پڑھ لیا کرو، یہ جنت کی کیاریوں میں سے کچھ لینا ہے، یعنی جو یہ پڑھ لیتا ہے گویا جنت کی کیاریوں میں سے کچھ حاصل کر لیتا ہے۔ تو اس قدر فضیلت ذکر اللہ کی۔ تو پتہ چلا کہ بندہ زبان کے ذریعے بے شمار نعمتیں، بے شمار ابدی راحتیں پا سکتا ہے، مگر اسی زبان کا غلط استعمال اسے جہنم کے گہرے گڑھوں میں بھی گرا سکتا۔ اس سے بہتر کیا چلا کہ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے یہ۔ ہمارے منہ کے اندر 32 سپاہیوں کے پہرے میں، 32 ہی ہے نا، پھر 2 پھاٹک بھی ہیں، ہونٹ بھی ہے، اس کے اندر یہ زبان ہے۔ مگر یہ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر یہ صحیح چلے تو بارے نیارے ہیں، تو نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، تو برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ کہ بندہ فضول بات کرتا ہے اس کا دل ہی سخت ہو جاتا ہے۔ اب جس کا دل ہی سخت ہو گیا، پھر کہاں اس کو آنسو آئیں گے، پھر کہاں اس کا نماز میں دل لگے گا، پھر کہاں اس کو اجتماع میں مزہ آئے گا، پھر کہاں اس کو نیکی کی بات میں لطف آئے گا۔ لوگ کہتے ہیں یار تھوڑی دیر اجتماع میں بیٹھتا ہوں بور ہو جاتا ہوں، جی چاہتا ہے اٹھ کے چلا جاؤں، نیکی کی بات سنتا ہوں تو دل پر اثر ہی نہیں کرتی۔ میرے برابر میں کوئی بیٹھا اجتماع میں رو رہا ہوتا ہے، میرے آنسو نہیں نکلتے۔ محفل نعت میں جاتا ہوں، پہلے روتا تھا اب آنسو ہی نہیں نکلتے۔ کہیں دل سخت تو نہیں ہو گیا؟ کہیں دل کے اوپر سختی تو طاری نہیں ہو گئی؟ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، مجھے اور آپ کو سوچنا ہے کہ یہ دل جو ہے یہ ہماری پوری جسم کی یوں سمجھ لیں سلطنت ہے۔ اگر یہی گندا ہو گیا، یہی بیکار ہو گیا، تو پھر سارے اعضاء جو ہیں اس کے اوپر کیا امپیکٹ پڑے گا، کیا اثر پڑے گا۔ تو ہمیں اپنے دل کا خیال بھی رکھنا ہے، اس دل کو پاک و صاف بھی رکھنا ہے، اس کو نرم اور رقت والا بھی رکھنا ہے۔ تو اس کے لیے زبان کا صحیح استعمال کرنا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔